جو تھک کے بیٹھ جائیں وہ منزل پا نہیں سکتے، جو رب پہ بھروسہ رکھیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب چاروں طرف سے مشکلات میں ہوتا ہے، ہر طرف اس کے مسئلوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، تو اور جب وہ اپنے سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ وہ تو بہت خوشیوں میں ہیں، بہت آسائشوں میں ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہی مشکلات پیش آتی ہیں۔ لیکن اس وقت ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان کو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کو مشکلات دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، اسی بندے پہ آزمائش ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اگر میں اس کو مشکلات دوں گا، اس کو پریشانیاں دوں گا، اس کو کوئی دکھ دوں گا تو یہ میری طرف آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تڑپ پسند ہوتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کا اس سے بات کرنا پسند ہوتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید کہ ہر دل کی پکار ہے، ایسا موضوع جو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب حالات جو ہیں بالکل سازگار نہ ہوں، جب دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور جب ہر درد بند ہو جاتا ہے، تو انسان کے دل سے یہی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اب کیا فائدہ، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا وہ دو راستوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک راستہ یہ کہ اس کو بالکل مایوسی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب تو کوئی چارہ نہیں، اب تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف جو ہے انسان دوسرے راستے پر جو ہوتا ہے وہ ہے امید کا چراغ، کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ مشکل دی ہے یقیناً اس میں کوئی آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام میں کوئی حکمت ہوگی، اسے پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی ہے۔ تو آج کے ہم اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیوں مایوس ہونا جو ہے وہ مومن کی شان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور کیسے جو ہے وہ ہم مشکل ترین حالات میں بھی امید کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، جن کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے کام میں بہتری نظر نہیں آتی ہے، وہ کافر لوگ ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزانہ بے شمار نعمتیں دیتے ہیں، ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، ہماری پیاس کو بجھاتے ہیں، ہماری گرمی کم کرنے کے لیے ہمیں موسم اچھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے تو مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو۔ ہمارے سامنے ہم بچپن سے وہ مثال پڑھتے آ رہے ہیں، کوے والی مثال، کہ اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنے گھونسلے میں جا کے بالکل چپ ہو کے بیٹھ نہیں جاتا کہ پانی نہیں ہے دور دور تک، میں کیسے رہوں گا، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پانی دیں گے۔ پانی کیسے دیں گے؟ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ ہوگا، وہ خود اپنے لیے محنت کرے گا، وہ خود اپنی امید کا چراغ جو ہے وہ خود ڈھونڈے گا، نہ کہ وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا۔ تو اسی طرح وہ ڈھونڈتا ہے، اس کو اپنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے وہ جاتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے، پانی مل بھی جاتا ہے، بے شک پانی کم ہوتا ہے، وہ پھر بھی امید نہیں توڑتا، وہ آس پاس دیکھتا ہے، پتھر کو ڈالتا ہے جگ میں، پانی اوپر آتا ہے تو وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ تو یہی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ایک جانور جو بول بھی نہیں سکتا، جو کچھ کر بھی نہیں سکتا، صرف پرندوں کو چہچہانا ان کا کام ہوتا ہے اور اڑنا ان کا کام ہوتا ہے، تو جب اس طرح کی معمولی چیز جو ہے وہ اپنے لیے بندوبست کر سکتی ہے، جب اس پرندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہو سکتا ہے، تو ہم تو ایک اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا، ہمارے تمام اعضاء کو سلامت رکھا ہے، ہمیں اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ وہ جانور ہو کے جب اپنے لیے خود راستہ تلاش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، تو ہم تو پھر انسان ہیں۔
تو جب ہم مایوسی اختیار کرتے ہیں نا تو اس سے شیطان کو خوش ہوتا ہے، شیطان کو تقویت ملتی ہے، اور شیطان تو ہے ہی دھتکارا ہوا، اس کو تو انجام ہی جہنم ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، ہم تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، الٹا اللہ تعالیٰ سے اور شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک جال ہوتا ہے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک مومن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے تو اس کی جو امید ہوتی ہے وہی اللہ کا تحفہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر لے کے انسان کو بہترین دیتا ہے۔ جب انسان درخت کا ایک بیج بوتا ہے نا تو اس میں سے جب ایک شاخ نہیں نکل رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری یہ ہوتی ہے کہ اس نے ایک ہی بیج بویا ہوتا ہے لیکن اس کے آس پاس بے شمار پھلوں سے لدے ہوئے درخت نکل آتے ہیں۔ اور تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت اپنے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان جب مشکلات پار کرے گا تبھی تو آسان ہی اس کے زندگی میں آئے گی۔ جب پیپر ہم دیتے ہیں، پیپر کتنا مشکل ہوتا ہے تو ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے، لیکن جب پیپر مشکل آتا ہے تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ آئندہ ہم نے جو چیز ہم نے چھوڑی ہے، جو امپورٹنٹس ہم نے چھوڑ دیے تھے، جو امپورٹنٹ ہم نے کیا تھا اور باقی چیپٹرز ہم نے چھوڑ دیے تھے، اگر ہم وہ سب یاد کریں گے تو ہمارے لیے پیپر مشکل نہیں ہوتا۔ پھر وہی ہوتا ہے، انسان سب کچھ یاد کرتا ہے تو اس کے لیے پیپر آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے اس سبق ہے کہ ہم نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا۔ ڈونٹ بی ڈسہارٹ، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ دیتا ہے اس سے بڑھ کے دیتا ہے، بڑھ کے نوازتا ہے۔ اور جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو مایوسی کا مطلب ہے کہ انسان کا دل بالکل ہار جانا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ہی مایوس ہو جانا، اور اس کو کسی بھی بہتری کی امید نہ ہونا، اور اب وہ یہ سمجھ لے کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ اوپر بیٹھے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، انسان کے اندر اور باہر سب کچھ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر لے کے بہترین دیتے ہیں۔ تو مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اچھا دیں گے، اچھا نوازیں گے، اور جو انسان دنیا میں اچھے کام کرے گا اس کے لیے تو جنت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دیدار کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حوصلوں میں مضبوطی لائے، ہمارے ارادوں میں پختگی لائے، اور ہمیں اپنے آپ کا برگزیدہ بندہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔